السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وقت صرف 15 منٹ کا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے گا۔ الحمدللہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى والنقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم اور بارگاہ آل مصطفیٰ میں وہی درود و سلام پڑھ لیا جائے، وہی درود پڑھا جائے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو حضرات کی عدم موجودگی نے میری حاضری کو لازم کر دیا۔ نقیب اجلاس کرم فرماتے گئے اور آخر میں حضرت کا حکم ہوا تو مجھے اٹھایا گیا۔ میں اس پر بھی حضرت کا شکر گزار ہوں کہ دیر سے آیا لیکن جلدی نمبر آ گیا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ نقیب اجلاس نے اعلان تو کیا مگر تھوڑا سا عنوان بتانا بھول گئے۔ حضور گلزار ملت نے آج ہی مجھے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کا عنوان رہے گا امام اہل سنت امام احمد رضا خان اور تعظیم صحابہ۔ جب حضرت نے یہ فون کیا تو مجھے ایک بات یاد آئی، کسی سید زادے نے مجھے گجرات کی سرزمین پر کہا تھا کہ مولانا جب ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے تو ہم اپنی اولاد کو کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ تم عظمت صحابہ پر بولو، اور جو علماء اکرام آتے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ تم عظمت اہل بیت پر بولو، تاکہ اچھی طریقے سے زبانے کو پتہ چل جائے خانقاہ وہی درست ہیں جو دونوں کی محبت دل میں رکھا کرتے ہیں۔ ابھی ملاقات ہوئی حضرت سے، جیسے ہی میں آیا حضرت کھڑے ہونے لگے۔ حضرت نے اشارہ کیا کہ ہاتھ دیجئے، میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے ہاتھ دیا، حضرت کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ محبت بھرا جملہ ہے، لیکن یہاں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، وہ سہارا نہیں، وہ محبت ہے جو صحابہ اہل بیت سے ہمیں ملی ہے اور آج بھی علماء اور سادات کے درمیان وہ باقی ہے۔ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے کون نہیں جانتا؟ آپ مفسر قرآن بھی ہیں، عالم قرآن بھی ہیں، حبر الامہ بھی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو اہل بیت میں شامل بھی کیا گیا۔ حضرت میر عبد الواحد الگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ اہل بیت وہ ہیں جن کو اصل اہل بیت کہا جاتا ہے، کچھ داخل اہل بیت ہے، کچھ لاحق اہل بیت ہے۔ یہ لاحق اہل بیت میں ان کو شمار کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عادت تھی کہ آپ صحابی رسول حضرت زید ابن ثابت انصاری سے پڑھنے جاتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی حضرت اندر گھر میں تشریف فرما ہوتے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے بلکہ آپ وہی دروازے پر لیٹ جاتے، خاک آتی آپ کے چہرے پر لگ جاتی۔ اتنی دیر میں حضرت زید ابن ثابت انصاری نکل کے باہر آتے اور فرماتے سرکار کے چچا زاد بھائی آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ آپ میرے دروازے پر آ کر لیٹ گئے، آپ کو اٹھانا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے نہیں، قرآن پاک نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے یہ ادب ملا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر لوگ
لا سمجھ ہے، لا فہم ہے، پتا چلا یہ ادب سکھایا صحابی رسول سرکار کی بارگاہ کے رجسٹرڈ اہل بیت کے ایک فرد نے، جس کو زمانہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتا ہے، انہوں نے بتا دیا علماء کا ادب و احترام اس طرح کرنا ہے، استاد کا مقام اس طرح رکھنا ہے۔ ایک دن آپ جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے حضرت زید ابن ثابت انصاری، مشائخ مسوری کانفرنس سے یہ پیغام لے کر کے جائیے گا، اس لیے کہ آج معاملات بڑے دگرگوں ہیں، اس نے ڈیڑھ اینٹ کی اپنی ادھر کر لی ہے، اس نے ادھر کر لی ہے، اس کے ساتھ رہی اس کے ساتھ رہی، میں نے کہا حالات کو درست کیجیے، اہل سنت کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمیں اس وقت اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر جمع ہو کر سادات اکرام کو، علماء اکرام کو مل کر کے دین و سنیت کا کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے کام ہوتا رہے گا۔ حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر ہے، عبداللہ ابن عباس آئے، آپ کی رکاب کو تھام لیا، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور گلزار ملت کا عمل بھی دیکھیے گا، چہرہ دیکھ کر تعریف کرنے کا مزاج نہیں ہے، جتنی بات ہے الحمدللہ اتنی بولتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے جیسے ہی رکاب کو پکڑا وہ فوراً نیچے اترتے ہیں، آپ سرکار کے چچا زاد بھائی ہو کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مجھے بارگاہ مصطفیٰ سے ایک عالم کا یہی ادب سکھایا گیا ہے۔ حضرت زید ابن ثابت انصاری نیچے اترے اور اترنے کے بعد ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ کو چوم لیا اور فرمایا تمہیں وہ ادب سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اگر یہ شاعر نہیں پڑھ رہا ہوں تو شاعروں کی ٹولی بول تو سکتی ہے نا۔ میں نے کہا یہ ہے ادب و احترام کا طریقہ۔ اگر سادات علماء سے ربط و ثبت رکھے اور علماء سادات سے ربط و ثبت رکھے، حضرت والا نے ہاتھ پکڑ کر محبت سے فرمایا ہمیں سہاری کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا حضرت سہارا نہیں، دراصل یہ محبت ہے جو سادات کے اندر علماء کرام کے لیے ہو اور علماء کے اندر سادات کے لیے ہو، پھر دیکھنا سنیت کا کام کیسے ہوگا۔ سب کے سب ایک ہی راستے کے راہگیر ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد وہی ہے جو بریلی والے نے دیا اور کہا با خدا خدا کا یہی حضر عشق محبت عشق محبت بس میں تین باتیں عرض وقت نہیں ہے۔ حضرت نے جو عنوان دیا ہے الحمدللہ اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، نہ کوئی ریاکاری ہے نہ دکھاوا، پورے سال اس عنوان پہ بولتا ہی۔ آپ آئے ہیں مشائخ مسوری کانفرنس۔ مشائخ یا تو مشیخہ کی جمع ہے یا شیخ کی جمع ہے، خلاف قیاس۔ اس میں تین لفظ آتے ہیں، ایک ہے شین، ایک ہے یا، ایک ہے خا۔ شین سے اشارہ ہے شکر کی جانب، یا سے اشارہ ہے یقین کی جانب، خا سے اشارہ ہے خلوص کی جانب۔ اب بریلی والے سے محبت کرتے ہو تو جملے پہ غور کرنا، شکر کرنا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پر، یقین رکھنا ہے عقائد اہل سنت پر، اور خلوص کا معاملہ کیا ہے؟ خلوص کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں خلوص اہل بیت کے لیے بھی دکھانا ہے، ہمیں خلوص صحابہ کے لیے بھی دکھانا ہے۔ ہمیں یہی تو سرکار علیہ السلام نے سکھایا۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے گا، کتاب کا نام اعتقاد الاحباب فی جمیل المصطفیٰ والآل والاصحاب میں میرے امام نے فرمایا حاشا وکلا، ہم کبھی بھی کسی ایک کی طرفداری میں دوسرے کی توہین نہیں کرتے۔ ہم اگر صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ کا نام لیتے ہیں تو اہل بیت کی توہین نہیں کرتے، اور اگر اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو صحابہ کی توہین نہیں کرتے۔ یہی مزاج سنیت ہے۔ آج ایک مزاج بن چکا ہے نا، کوئی اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ وقت میرے پاس نہیں ہے، مشکات شریف کا متن میرے ذہن میں ہے، بس ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اتنا بڑا ممبر ہے، اگر یہ حضرات سے پوچھا جائے، آپ سے پوچھا جائے بتاؤ کون سی جماعت حق پر ہے، آپ کہیں گے ہم اہل سنت بھی حق پر ہے، ہم اہل سنت بھی حق پر ہے۔ جناب اسد اقبال ملکتوی صاحب، اسد کو کم سے کم ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ علاقہ اسی کا ہے۔ اور فرمائے ہم نے کہا ہم ہی حق پر ہے، لوگ کہیں گے وجہ کیا ہے؟ متن حدیث پڑھ دیتا ہوں، صاحب آستانِ عالیہ تشریف فرما ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان فیکثر فیہ
الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيكشف قيام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم يأتي على الناس زمان فيكشف قيام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے لیکن نکلنے سے پہلے پوچھیں گے بتاؤ تم میں کوئی صحابی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں. میرے نبی کہتے ہیں صحابی کی برکت سے کامیابی مل جائے گی. پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ پوچھیں گے بتاؤ تمہارے درمیان کوئی تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں. سرکار فرماتے ہیں کامیابی مل جائے گی. پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ پوچھیں گے تمہارے درمیان کوئی تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں. سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم کامیابی مل جائے گی. حدیث کا جو ایک جز تھا وہ مکمل ہو گیا. اب میں ذہن دے رہا ہوں رزلٹ دے کر کے جا رہا ہوں. ہم نے کہا صحابہ کا ذکر آیا فیفتح لہم کامیابی مل گئی. تابعی کا ذکر آیا کامیابی مل گئی. تابعی کا ذکر آیا کامیابی مل گئی. مسعودی شریف سے یہ پیغام لے کر کے جائیے گا الحمدللہ رب العالمین. کامیاب وہی جماعت ہے جس میں صحابہ کی محبت ہو, تابعین کی محبت ہو, تابعین کی محبت ہو. اس لیے کنکے کی چوٹ پر کہو مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہم ہے. اس لیے کہ شیعہ اور رافضیہ میں صحابہ کی محبت نہیں ہے لیکن اہل سنت میں اعلیٰ حضرت کے مسلک میں جہاں صحابہ کی محبت ہے اسی طریقے سے غیر مقلد ہم پر نہیں. اس لیے کہ وہ انکار کرتا ہے تقلید کا. امام اعظم کی تقلید نہیں مانتا. پتہ چلا تابعی کی محبت نہیں. چونکہ 6 صحابہ کا دیدار کیا ہے تابعی بن گئے ہیں. یہاں تابعی کی محبت نہیں اور دیوبندی بھی ہم پر نہیں. چونکہ وہ یہ کہتا ہے حضرت اولیاء کے مزارات معاذ اللہ مٹی کا ڈھیر ہے. پتہ چلا اگر حق پر ہے تو مسلکی اعلیٰ حضرت حق پر ہے. اس لیے کہ ہمیں یہاں صحابہ کی محبت بھی ملتی ہے, وہاں پر ہمیں اہل بیت کی محبت بھی ملتی ہے, یہاں تابعین کی محبت بھی ملتی ہے, تابعین کی محبت ملتی ہے, حضرت اولیاء کی محبت ملتی ہے. اسی لیے میرا امام کہتا ہے تیرے غلاموں کا لفظ قدم ہے راہ خدا یہ بات ہے سکے جو یہ سنا. بس یہ نعرے کا وقت میری تقریر میں نہیں ہوئے گا. ابھی 7 منٹ باقی ہے. آسمان بھی ساتھی ہے جی, زمین بھی ساتھی ہے, میری تقریر کا وقت بھی ساتھ ہوا. آپ لوگ نہیں بولیے گا تو ایسے ہی لوگ بولیں گے. توجہ فرمائیں. ہم پوچھتے ہیں سرکار سیدنا امام حسن مصطفیٰ سے سنیت اور اسلام اور عقیدہ ہے کیا, ایمان ہے کیا؟ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا. کتاب کا نام ہے احیاء المیت بفضائل اہل البیت. لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی 75 بار بیداری کے عالم میں جس نے دیدار مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی کتاب تقریب العالم فی امکان رؤیت النبی والملک میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا من رآنی فی المنام فسجرانی فی الیقظہ. سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بیداری کے عالم میں بھی میرا دیدار کرے گا. ایک دن دیکھا حضور کے مثال کے بعد. اس کے بعد سرکار سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آ گئے حضرت میمونہ کی بارگاہ میں. عرض کرنے لگے رات میں نے سرکار کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. اندر گئی, پہلے کہا توقف ابن عباس. اندر گئی, جا کے ایک آئینہ نکال کے لائی. فرمایا انظر فی ہذہ المراۃ. اب صحابی کے جملے سنیے گا. کہتے ہیں فنظرت فیہا فرأیت صورۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولم ارى صورۃ لنفسی. ایک پیغام لے کر جائے دنیا میں آج تک کوئی ایسا آئینہ نہیں بنا ہے کہ کھڑا شہزاد ہو لیکن چہرہ کسی اور کا دکھا رہا ہو, لیکن یہ مصطفیٰ کریم کے اس مبارک آئینے کی بات بتا رہا ہو جس نے سرکار کے رخ زیبا کو دیکھا تھا. اور سچی سنیت بھی یہ ہے کب میرے نبی نے چہرہ دیکھا تھا اور کب صحابی دیکھ رہے ہیں. چہرہ صحابی کا نہیں مصطفیٰ کا چہرہ دکھا رہا ہے. ہم نے کہا اس کو سچا ایمان کہتے ہیں. اس دل میں جب سرکار کا عشق آ جائے تو سنے کلیت نہیں, رافضیت نہیں, وہابیت نہیں, دیوبندیت نہیں, جلالویت نہیں. اس لیے کہ یہاں مصطفیٰ کا پیار آ گیا ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے آئینے کو غور سے دیکھا, پورے آئینے میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا تھا, جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا تھا. بریلی کا امام جب حدیث کو پڑھتا ہے تو کہنے لگتا ہے سر چمک والے اجروں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. یہی عبداللہ ابن عباس ہے, سرکار کی حدیث روایت کرتے ہیں. حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحاب النبی وحب اہل بیتہ, اور کما قال علیہ السلام, سرکار فرماتے ہر چیز کی بنیاد ہے, اسلام کی دو بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد یہ ہے کہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے, دوسری بنیاد یہ ہے اہل بیت سے پیار کیا جائے. چونکہ مجھے صحابہ پر گفتگو کرنا ہے اسی لیے اسی طرف جا رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے لیے فرمایا, ان کی محبت اور وقار کو دل میں رکھنے کا حکم دیا, اور میرے نبی نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا, جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا کرو نا تو اپنی زبان کو بند کر لیا کرو, اس لیے کہ ان کا تذکرہ جب بھی کرنا ہے ہمارے شرع عقائد اور دیگر کتب عقائد میں یہ ثابت ہے لا نکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر, ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کریں گے بھلائی کے ساتھ کریں گے. بس یہ مسئلہ حل کر کے کلیئر کر کے بعد جا رہا ہوں. جناب طفیل صاحب اپنے طفیل اور صدقے میں کرم نہ فرمائیے گا, 2 منٹ بیٹھے رہیے گا. جنگ صفین کا مسئلہ آتا ہے, سب سے زیادہ اسی پر انگلی اٹھائی جاتی ہے. جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولی جاتی ہے. میں ایک جملہ اس بڑی بارگاہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہندوستان میں جتنی بھی سادات خانقاہیں ہیں یا غیر سادات خانقاہیں ہیں, اب خاموشی کا وقت نہیں ہے. ہر خانقاہ سے آراز کے موقع پر ایک اعلامیہ جاری کیا جائے اور بمانگے دہل یہ کہا جائے ہمارا مرید وہی رہ سکتا ہے جو امیر معاویہ کو صحابی بنے. سمجھ گئے آپ حملے کا مسئلہ کیا ہے؟ بولے جنگ صفین ہوئی تھی, اختلاف ہوا تھا, یعنی کہ صحابہ کے دل کو تو جانتا ہے. مطلب القمرین پڑھ لیں, اثر عبداللہ ابن مسعود کو پڑھ, ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته, ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیه یقاتلون عن دینه. ترجمہ نہیں کیا لیکن سبحان اللہ بھول جائیے بھائی, اس پر جرم نہیں ہے, سارے ثواب ہے. عربی میں پڑھ رہا ہوں, حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی, سب سے بہتر دل میرے اور تیرے نبی کا پایا. اللہ نے چن لیا اور چننے کے بعد رسول بنا کر کے بھیجا, اس کے بعد نبی اور رسولوں کے بعد پھر اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی, سب سے بہتر دل مصطفیٰ کے صحابہ کا پایا. اس اختلاف کو گھر کا اختلاف ہوتا ہے, یہ جائیداد کا جھگڑا نہیں. امام غزالی سے پوچھو کانا اختلاف علی و معاویہ مبنی علی الاجتہاد. امام غزالی فرماتے ہیں امیر معاویہ اور مولا کائنات کا اختلاف اجتہاد پر مبنی تھا. اب آئیے ہم کہتے ہیں اختلاف ہی کا مسئلہ ہے تو 2 حدیث پڑھ کے بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم حدیث کے راوی ہے, حدیث قدسی کے الفاظ بھی ہے. پہلے مصطفیٰ کریم کہتے ہیں سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی, میں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا میرے بعد میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا, تیرا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ رب نے فرمایا فاؤہ اللہ تبارک و تعالی الی محمد الیہ یا محمد. اللہ نے سرکار فرماتے اللہ نے میری طرف وحی فرمائی اور کہا میرے محبوب سن ان اصحابک اندی بمنزلۃ النجوم, تیرے جتنے صحابہ ہیں نا سب میری بارگاہ میں ستاروں کی طرح ہیں. بعضها اقوا من بعض, جیسے ستاروں میں ایک کی روشنی زیادہ ہوتی ہے ایک کی کم ہوا کرتی ہے. لیکن آگے میرے نبی فرماتے ہیں رب نے کہا والے کل نور, مگر ہر صحابی نور والا ہے. جیسے آسمان کے ستارے نور والے ہیں اسی طرح ہر صحابی کے پاس ہدایت کا نور ہے. فمن اخذ بشیء منه مما هم علیہ من اختلافهم کان عندی علی ھدی, فرمایا صحابہ میں جس کے اختلاف پر بھی عمل کر لے گا وہ میری بارگاہ میں ہدایت پر ہوگا. اسی لیے سرکار فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. ایک روایت اور سنے, ہم نے کہا تو کہتا ہے اختلاف ہوا اس لیے انگلی اٹھا رہا ہے, تو جہنمی کتا تو ہو سکتا ہے سچا سنی نہیں ہو سکتا. ذرا ابن عساکر کی روایت, عبد
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कुन्ना इंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया इस अकबर अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि मैं सरकार की बारगाह में बैठा था, अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, मुआविया भी थे। इतने में हजरत अली आ गए। सरकार ने हजरत अमीर मुआविया से पूछा, अबू बकर से नहीं पूछा, उमर से नहीं पूछा, उस्मान से नहीं पूछा, इब्ने अब्बास से नहीं पूछा, अगर पूछा तो अमीर मुआविया से पूछा, कहा अतुहिब्बु अली जान, ए मुआविया तुझे मेरे अली से प्यार है? सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब जवाब यहाँ से था, यहाँ से होता तो फिर दसवें पारी की तरह कह दिया जाता ला तातज़िर। समझ में आई? कहा क्या? हजरत अली का जुमला सुनो। आपने फरमाया फवल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु इन्नी लउहिब्बुहु हुब्बन शदीदा। खुदा की कसम मैं अली से टूट कर मोहब्बत करता हूं। तो किस इख्तिलाफ की बात कर रहा? अमीर मुआविया ने फिर अर्ज किया फमा यकूनु बादा ज़ालिक, हुजूर इसके बाद क्या होगा? मेरे सरकार ने फरमाया अफ़ुज़ुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुख़ूलु इलल जन्नह। फरमाया उसके बाद अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी होगी, मग़फ़िरत भी होगी और जन्नत में दाखिला भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ आपसे खैरात की, मैं आपके ईमान को जला बख्शना चाहता हूँ। जरा बोले सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसीलिए दोनों का तज़किरा किया और फरमाया हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं। बस एक जुमला सुन लीजिएगा जो हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हज़रत हाफिज़ शिराज़ी के हवाले से लिखा। भाई हम क्या जानते हैं अली और मुआविया का जो इख्तिलाफ हुआ, इस इख्तिलाफ को लेकर उंगलियां उठाने वाले और इस बारगाह मसौरी से ये पैगाम दे रहा हूँ, ए राफ़िज़ी तुम तो सुन लो, अभी तुम ये मत समझना रज़ा के शेर बन गए हैं। कल भी सहाबा की दिफा के लिए खड़े थे, कल भी मोहब्बत अहले बैत के दिफा के लिए खड़े थे और आज भी खड़े हैं। हमारे जिस्म के खून का एक एक कतरा दिफाए सहाबा और दिफाए अहले बैत में इंशाअल्लाह बहता रहेगा। क्या कहा था हजरत हाफिज़ शिराज़ी ने? उन्होंने फरमाया था गदाए खाक नशीनी तू हाफिजा मखरोश रुमूज़े सल्तनत खुशरवादारन। उन्होंने कहा था सुन, जो खाक नशीनी होते हैं, इसको मैं आसान कर देता हूं, कुत्तों का काम इख्तिलाफ में पड़ना नहीं, आकाओं की हिफाजत करना होता है। खाक पर बैठने वाले हाफिज़ शिराज़ी सुन, शोर मत मचा, शोरो होगा मत कर। सल्तनत और बादशाहत के राज तो बादशाह ही जानते हैं। और अगर कोई सहाबा इकराम का गुस्ताख मिले, अहले बैत का गुस्ताख मिले, तो चूंकि उन्वान सहाबा के इकराम की ताज़ीम का है, इसलिए पैगाम लेकर के जाइएगा। इदा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फकुल्तु लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। अगर तुम्हें सहाबा का गुस्ताख मिल जाए तो कहना तेरी इस बदतमीजी पर अल्लाह की लानत हो। और मेरे इमाम ने ये जुमला बोल रहा हूँ, मेरे इमाम ने कहा तेरा मुंह है कि तू बोले, ये बातें सरकारों की है। तेरा मुंह है कि तू बोले, ये बातें सरकारों की है। सरकारों में बोला नहीं जाता, अदब से बैठा जाता है, माना जाता है। और बरेली की ज़बान में कहा जाता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लजमहे और नाऊ है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। माशाअल्लाह।